بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان اور کرم ہے کہ اس نے ہمیں رمضان جیسا مبارک مہینہ عطا فرمایا ہے، اور یہ رمضان 1447 کا یعنی 2026 کا رمضان ہے۔ ہر رمضان میں ہماری طرف سے کوشش رہتی ہے کہ کوئی ایسی سیریز شروع کی جائے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو فائدہ ہو، نفع ہو۔ رمضان چونکہ عبادتوں کا موسم بہار ہے اور اس میں عبادتوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے اور لوگوں کے دل بھی اللہ کی طرف، عبادتوں کی طرف راغب رہتے ہیں، تو لہٰذا ایسا کوئی مذاکرہ ہونا چاہیے جس کی وجہ سے لوگوں کی روحانیت میں، اسپریچولیٹی میں اضافہ ہو سکے۔ تو اس کے سلسلے میں ہم نے گزشتہ رمضان 40 احادیث کا سلسلہ شروع کیا تھا، جو الحمدللہ مکمل ہوا، اور آپ حضرات نے اس کو دیکھا، سنا اور اس کے اوپر اچھے تاثرات پیش کیے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائیں۔ اس رمضان میں ہم نے پھر وہی سوچا کہ کوئی ایسا سلسلہ ہونا چاہیے کہ جس کے ذریعے سے لوگوں کی عبادتوں میں اور رمضان کے ذوق اور شوق میں اضافہ ہو سکے۔ چنانچہ اس مرتبہ ہم یہ سیریز لے کر آئے ہیں، وہی امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جن کی گزشتہ الاربعون یعنی 40 احادیث کی کتابوں پر ہم نے مذاکرہ کیا تھا، تو ایسے ہی ان کی ایک کتاب ہے ریاض الصالحین۔ ریاض الصالحین احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نہایت ہی مقبول اور معتبر مجموعہ ہے، جس کو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے مرتب فرمایا ہے۔ اس کتاب کا پورا نام ہے ریاض الصالحین من کلام سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، کہ صالحین یا صالح کی جمع ہے جس کے معنی نیک لوگ۔ ریاض الصالحین، ریاض کے معنی باغیچہ یا گارڈن کے، اور ریاض الصالحین نیک لوگوں کا باغیچہ۔ چونکہ باغ میں آدمی کا دل لگتا ہے، تو جو لوگ نیک بننا چاہتے ہیں ان کے دل لگانے والی یہ کتاب ہے۔ البتہ اس میں جو باتیں ہیں وہ کہاں سے ہیں؟ من کلام سید المرسلین، کہ تمام رسولوں کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے نکلی ہوئی یہ کتاب ہے۔ چنانچہ اس میں کل احادیث کا مجموعہ تو 1900 ہے، 1900 ہے۔ البتہ اس پوری کتاب میں جو سارا موضوع بحث ہے، جو سبجیکٹ ہے، وہ اخلاق پر، انسانی اخلاق کیسے ہونے چاہیے، تزکیہ نفس پر ہے، عبادات ہے، معاملات ہے، آداب ہے، اخلاص ہے، صبر ہے، توکل ہے، وغیرہ اس طرح کے روحانیت کے سارے موضوعات کو اس میں اکٹھا کیا گیا ہے۔ بڑی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ ہر باب کے شروع میں قرآن کی آیات اس سے متعلقہ لی گئی ہے، اور تقریباً زیادہ تر احادیث بخاری اور مسلم ہی سے لی ہوئی ہے۔ بہت ہی سادہ اور تربیتی اور پریکٹیکل انداز ہے اس کتاب کا۔ یہ کتاب مدارس میں، مساجد میں، گھروں میں درس و تدریس کے لیے صدیوں سے پڑھائی جا رہی ہے، اور اسے عام مسلمانوں کی اصلاح اور عملی تربیت کے لیے مرتب کیا گیا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کتاب کو بڑی مقبولیت عطا فرمائی ہے۔ تو لہٰذا ہم بھی اس کتاب کو سامنے رکھتے ہوئے اس میں جو ابواب قائم کیے گئے ہیں اور ابواب میں جو احادیث بیان کی گئی ہیں، ان کا بس تذکرہ کرتے ہوئے گزرنے کی کوشش کریں گے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام ہے یحییٰ بن شرف النووی۔ ان کی پیدائش ہے سن ہجری 631 میں، یعنی 1233 عیسوی میں ان کی پیدائش ہے مقام نوا میں، اور یہ ملک شام میں واقع ہے، تو اسی نوا کی طرف منسوب کرتے ہوئے نووی ان کا نام مشہور ہو گیا ہے۔ ان کی وفات ہے 676 ہجری میں، یعنی 1277 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تقریباً 44 یا 45 سال کی صرف ان کی عمر بنتی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ اپنے وقت کے بڑے علماء میں، بلکہ آج بھی ان کا بہت بڑا مقام ہے۔ یہ بڑے محدث ہے، بڑے فقیہ ہے، بڑے مفسر ہے، بڑے زاہد عالم ہے، فقہ شافعی کے بڑے علماء میں شمار ہوتے ہیں، اور ان کی مشہور کتابوں میں ایک شرح صحیح مسلم ہے، ایک الاربعون النوویہ جن کا ہم نے اس سے پہلے ذکر کیا، ایک کتاب ہے الاذکار، یعنی صبح و شام جو بھی پڑھنے کی دعائیں ہیں، اس پر انہوں نے کتاب لکھی ہے، اور ایک یہ مشہور کتاب ریاض الصالحین۔ یہ مختصر سا تعارف ہو گیا کتاب کا اور مصنف کا۔ اب چلتے ہیں ہم آگے کی طرف،
اور مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے جو ابواب قائم کیے ہیں ان ابواب کے اوپر ہم بات کرتے ہیں۔ پہلا باب مصنف نے قائم کیا ہے باب الاخلاص و احضار النیتی فی جمیع الاعمال والاقوال والاحوال البارزہ والخفیہ، کہ پہلا باب ہے اخلاص کا باب، کہ اخلاص، آدمی کو اخلاص کا اہتمام کرنا چاہیے اور نیت کا استحضار کرنا چاہیے اپنے تمام اعمال میں، اپنے تمام اقوال میں اور اپنے تمام زندگی کے حالات میں، چاہے وہ حالات زندگی ظاہری ہو یا باطنی ہو، اس میں اخلاص کا، للہیت کا اور نیت کی درستگی کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے۔ تو لہٰذا اس باب کا مرکزی عنوان اور مرکزی پیغام ہوگا کہ اسلام کی بنیاد اخلاص پر اور تصحیح نیت پر، نیت کی درستگی پر ہے۔ اخلاص کا مطلب ہوتا ہے کہ جو بھی کام کیا جائے وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے، اس میں اپنی ذات یا اپنا نفس یا کسی بھی طریقے سے دکھاوا، شہرت یا تکبر شامل نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ اس باب کی شروعات مصنف نے کی ہے 3 آیات سے۔ پہلی آیت ہے سورہ بینہ کی کہ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ انہیں حکم نہیں دیا گیا مگر یہ کہ اللہ کی عبادت کریں اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، یعنی مسلمانوں کو، ایمان والوں کو حکم یہ دیا گیا ہے کہ خالص دین کے لیے، اللہ کے لیے کوئی بھی کام، کوئی بھی عمل کریں۔ دوسری آیت ہے سورۃ الحج کی جو مشہور ہے قربانی کے سلسلے میں کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ تک نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی خون پہنچتا ہے بلکہ تمہارا تقوی پہنچتا ہے، تم نے کس نیت سے جانور کو ذبح کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں۔ اسی طرح ایک تیسری آیت ہے کہ جس میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ، کہ تم جو بھی بات اپنے سینوں میں، اپنے دل میں، اپنے خیالات میں چھپا کر رکھتے ہو اور کچھ باتیں تم ظاہر کر دیتے ہو، یعلمہ اللہ، دونوں چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ جانتے ہیں، اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ اس باب کے اہم نکات یہ ہے کہ ہر کام کو اخلاص کے ساتھ، یعنی صرف اللہ کی رضا کے ارادے کے ساتھ کیا جائے، دکھاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، اسی طرح تعریف اور شہرت کی طلب بھی نہ ہو، اور نیت میں وسعت ہو، یعنی مطلب یہ کہ عبادات میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہاں پر تو نیت فرض ہوتی ہے، تو یہ فرض کے علاوہ معاملات میں بھی، تجارت میں، تعلیم میں، ایجوکیشن میں، خدمت میں، اسی طرح عام عادات ہے، کھانا ہے، سونا ہے، خاندان کی، فیملی کی کفالت کرنا ہے، یعنی ان پر خرچ کرنا ہے، ان سب میں نیت کا اعتبار ہوگا۔ چنانچہ آئیے اب احادیث کو دیکھتے ہیں۔ پہلی حدیث ہے جو مشہور حدیث ہے، حدیث نیت ہی کے نام سے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، وانما لکل امرئ ما نوی، ہر آدمی جو نیت کرتا ہے اسی کے مطابق اس عمل کے بارے میں فیصلہ کیا جاتا ہے۔ چنانچہ ہجرت جیسا عمل اگر کسی نے اللہ اس کے رسول کے لیے کیا ہو تو فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، اور اگر اس نے ہجرت کی ہو دنیا کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے تو اس کی ہجرت اسی کام کے لیے سمجھی جاتی ہے۔ چنانچہ یہ مشہور روایت ہے، امام بخاری نے بھی سب سے پہلے اسی روایت کو اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے، اسی طرح صاحب مشکات نے بھی اپنی کتاب کی شروعات میں اس کو ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد دوسری حدیث ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یغزو جیش الکعبۃ فاذا كانوا ببیضاء من الارض یخسف باولہم وآخرہم، کہ ایک لشکر آئے گا کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے تو اللہ تبارک تعالیٰ مقام بیدا میں اس کے اول اور آخر سب کو ہلاک کر دیں گے۔ تو اما عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے پوچھا، سوال کیا کہ یا رسول اللہ کیف یخسف باولہم وآخرہم وفیہم اسواقہم ومن لیس منہم، کہ پوری قوم ہلاک ہو جائے گی حالانکہ قوم کا ہر فرد اس گناہ میں شامل نہیں ہوگا اور اس پلان کا حصہ نہیں ہوگا، تو پھر اس کے باوجود سب کو دنیا میں سزا کیوں ملے گی؟ بڑا پریکٹیکل سوال کیا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، دنیا میں یخسف باولہم وآخرہم ثم یبعثون علی نیاتہم، کہ دنیا میں سب کو سزا ملے گی، ہاں البتہ آخرت میں
ان کی نیتوں کے مطابق ان کو اٹھایا جائے گا اور اسی کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا اور فیصلہ کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد تیسری حدیث انہوں نے ذکر کی ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی سے منقول ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا ہجرت بعد الفتح ولکن جہاد ونیت، کہ فتح مکہ کے بعد اب کوئی ہجرت کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ پہلے ہجرت فرض تھی، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ یہ ہجرت کرنا فرض تھا، لیکن جب مکہ ہی دارالاسلام بن گیا، مکہ فتح ہو گیا، تب وہاں سے ہجرت کرنے کی ضرورت نہیں رہی۔ البتہ جہاد، اللہ کے راستے کی قربانیاں، یہ ضروری ہے، یہ باقی ہے، اور نیت باقی ہے۔ یعنی نیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر ضرورت پڑتی ہے ہجرت کی تو پھر اس وقت آدمی کو ہجرت کی نیت کرنا چاہیے۔ وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا، اور جب تمہیں اللہ کے تقاضے کے لیے پکارا جائے تو فوراً نکلنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو اس میں بھی یہی بات بتائی گئی کہ آدمی کو ہمیشہ ہجرت کی نیت رکھنا چاہیے، اس لیے کہ ہجرت یہ بہت بڑا عمل ہے۔ ہجرت کہتے ہیں کہ اپنے وطن کو، اپنے کاروبار کو، اپنی مشغولیات کو اللہ اور اس کے رسول کے لیے چھوڑ دینا، تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے بہت بڑی ہمت اور بہت سارے مسائل سے جوجھنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ٹھیک ہے، جو لوگ اپنے اپنے وطنوں میں رہتے ہیں امن کے ساتھ وہ رہیں وہاں پر، لیکن یہ نیت رکھے کہ اگر خدا نخواستہ کسی وجہ سے ہمارے لیے یہاں پر دین پر عمل کرنا مشکل ہو گیا تو ہم ہجرت والے نیت کے ساتھ اور ہجرت والے عمل کے لیے ہم تیار ہیں۔ اچھا، پھر ایک ہجرت ہوتی ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہو جائے، جیسے کہ صحابہ کرام نے کی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف۔ اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی ہجرتیں بھی ہوتی ہیں کہ وقتاً فوقتاً چند دنوں کے لیے، چند مہینوں کے لیے اللہ کے راستے میں نکلا جائے اور جو ہے اپنے کاروبار کو، اپنی مشغولیات کو چھوڑ دیا جائے اللہ کے لیے، اور پھر اس کے بعد دوبارہ واپس آ جائے، یہ بھی ہجرت ہے۔ تو بہرحال اس میں بھی کہا گیا کہ آدمی یا تو ہجرت کرے یا کم سے کم ہجرت کی نیت رکھے، تو یہ بھی ضروری ہے۔ اس کے بعد چوتھی حدیث ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم لوگ ایک غزوے میں تھے، ایک اللہ کے راستے میں گئے ہوئے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تو یہاں پر اللہ کے راستے میں آئے ہو، مدینے میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ما سرتم مسیرن ولا قطعتم وادیا، کہ نہ وہ تمہارے ساتھ چلے، نہ تمہارے ساتھ کسی طریقے سے وہ سفر میں رہے، لیکن اس کے باوجود ان کو کسی نہ کسی عذر نے مدینے میں روکے رکھا، لیکن فرمایا کہ الا شرکوکم فی الاجر، لیکن وہ اجر میں تمہارے ساتھ شامل ہیں۔ حالانکہ نہ انہوں نے سفر کیا، نہ سفر کی مشقتیں برداشت کی، نہ ہجرت کیا، لیکن اس کے باوجود اجر میں تمہارے ساتھ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نکلنا چاہتے تھے، نیت تھی، لیکن بظاہر ان کے پاس اسباب نہیں ہو سکے، تو اس وجہ سے وہ نکل نہیں سکے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نیت المؤمن خیر من عملی، کہ بعض مرتبہ آدمی کا نیت کر لینا اس کے عمل سے زیادہ بہتر ہو جاتا ہے۔ پانچویں حدیث ہے، بڑی مزیدار حدیث ہے، حضرت معن بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ خود بھی، ان کے والد بھی، ان کے دادا بھی، سب کے سب صحابی ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ اپنے والد کے بارے میں کہ ان کے والد ابو یزید، انہوں نے چند پیسے نکالے کہ بھئی اس کو صدقہ کر دیں گے، چنانچہ لے کر گئے اور مسجد میں ایک جگہ پر رکھا، اور ممکن ہے کہ وہ جگہ متعین ہوگی صدقے کے پیسے رکھنے کے لیے۔ تو یہ جو ان کے بیٹے ہیں معن، وہ فرماتے ہیں کہ میرا وہاں سے گزر ہوا، میں نے دیکھا پیسے رکھے ہوئے ہیں، میں نے وہاں سے اٹھا لیا۔ تو جب والد کو پتہ چلا تو یہ بڑے ناراض ہوئے کہ میں نے تو کسی اور کے لیے مدد کے لیے رکھا تھا، تو پھر اب کیا ہوگا؟ تو فرمایا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنا معاملہ لے کر گئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَكَ مَا نَوَيْتَ يَا يَزِيدُ وَلَكَ مَا أَخَذْتَ يَا مَعَن، بیٹے سے کہا کہ بیٹا معن، کہ تم نے جو کچھ لیا ہے یہ تمہارے لیے جائز ہے، اور باپ سے کہا کہ تم نے جو کچھ دیا ہے چونکہ تمہاری نیت کے مطابق تم کو اس کا اجر و ثواب مل جائے گا، لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چھٹی حدیث ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے راوی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے، میں بیمار تھا اور اتنی شدت کی بیماری تھی کہ مجھے ایسا لگا کہ اب تو میرا آخری وقت ہو گیا ہے۔ چنانچہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں کافی مالدار ہوں، اللہ نے مجھے مال دیا ہے، اور سوائے ایک بیٹی کے میرا کوئی وارث نہیں ہے، تو افاتصدق بثلثی مالی،
کیا میں میرے 2/3 مال کا حصہ صدقہ کر دوں؟ فرمایا کہ نہیں۔ تو کہا کہ آدھا مال دے دوں؟ فرمایا کہ نہیں۔ اور پھر کہا کہ 1/3 دے دوں اللہ کے نام پر؟ کہا کہ ہاں، الثلث والثلث کثیر، کہ ہاں 1/3 تم اگر اللہ کے نام پر دے دو یہ زیادہ اچھا ہے۔ اور آگے فرمایا انک انتظر ورثتک اغنیاء خیر من ان تذرهم عالۃ یتکففون الناس، کہ تم اپنے بعد اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑو، یہ زیادہ بہتر ہے اس کے مقابلے میں کہ تم ان کو کنگال بنا کر چھوڑ دو۔ آگے پھر اصل بات ارشاد فرمائی کہ وَإِنَّكَ لَن تُنفِقْ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا، کہ تم اپنے گھر والوں پر، اپنے فیملی پر 1 دینار بھی جو خرچ کرتے ہو یا جو بھی تم خرچ کرتے ہو، اگر اس کے ذریعے اللہ کی رضا اگر مقصود ہو تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے ہر اس پیسے پر، اس دینار پر، اس روپیے پر اللہ تعالیٰ تم کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ حتی تجعل فی امرأتک، یہاں تک کہ اگر تم اپنے بیوی کے منہ میں ایک لقمہ بھی دیتے ہو تو اللہ تبارک تعالیٰ اس پر بھی اجر عطا فرماتے ہیں۔ گویا کہ حسن نیت آدمی اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی رکھے تو اللہ تعالیٰ اس پر اجر عطا فرماتے ہیں۔ 7ویں حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو اور تمہاری شکل و صورت کو نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو، اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ تو لہٰذا اچھے جسم والا یا خوبصورت شکل والا یہ نجات پا جائے گا ایسا نہیں ہے، اچھے دل والا اور اچھے عمل والا یہ ضرور نجات پائے گا۔ تو اس لیے اپنی شکل و صورت کو اچھا بنانے سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ اپنے دل کو اور اپنے عمل کو اچھا بنایا جائے۔ 8ویں حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آدمی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، کبھی قبیلے کے دباؤ میں نکلتا ہے، کبھی حمیت میں نکلتا ہے، کبھی ریاکاری کے لیے نکلتا ہے، کبھی بہادری کی وجہ سے نکلتا ہے، تو پھر اللہ کا راستہ کون سا ہے؟ ای ذالک فی سبیل اللہ، اللہ کا راستہ کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول، ایک ضابطہ بتا دیا کہ من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، کہ جو اس نیت سے اللہ کے راستے میں نکلا کہ اللہ کے دین کو سربلند کرنا ہے، وہ اصل اللہ کا راستہ ہے۔ جو بہادری کے لیے نکلا، جو ریاکاری کے لیے نکلا، جو قوم کی حمیت میں نکلا، اس کا اللہ سے کوئی سروکار نہیں۔ جو اللہ کے لیے نکلا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس عمل کی قدردانی کرتے ہیں۔ اسی طرح 9ویں نمبر کی حدیث ہے، حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 مسلمان اگر آپس میں تلوار نکالیں تو فالقاتل والمقتول فی النار، کہ قتل کرنے والا، قتل ہونے والا، دونوں کے دونوں جہنم میں جائیں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، قاتل جہنم میں جائے گا سمجھ میں آتا ہے، مقتول جہنم میں چلا جائے گا، یہ کیوں؟ فرمایا کہ انہو کان حریصا علی قتل صاحبہ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اس کی نیت تھی اپنے سامنے والے کو مارنے کی؟ یہ تو مقدر کی بات تھی کہ یہ مر گیا، ورنہ اگر اس کو موقع ملتا تو یہ بھی مار دیتا۔ تو اس کی نیت کی وجہ سے، نیت کے فساد کی وجہ سے، اگرچہ وہ عمل اس نے نہیں کیا لیکن اس عمل کا وبال اور اس کی سزا اس کو ضرور ملے گی۔ 10ویں نمبر کی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو یہ اپنے گھر کی اور اپنے بازار کی نماز کے مقابلے میں 27 درجے زیادہ، 20 سے زیادہ، لیکن دوسری روایتوں میں 27 کا ذکر آیا ہے، اس سے زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ آدمی جب وضو کرتا ہے اچھے طریقے سے، پھر مسجد جاتا ہے اور باقاعدہ نیت اس کی ہوتی ہے نماز پڑھنے کی، سوائے نیت کے اور کوئی وجہ نہیں ہوتی، تو فرمایا کہ ہر خطوہ پر، ہر قدم پر اللہ تبارک تعالیٰ ایک درجہ بلند فرماتے ہیں، ایک گناہ معاف فرماتے ہیں اور ایک نیکی اس کو عطا فرماتے ہیں۔ تو لہٰذا اور پھر جب تک کہ وہ مسجد میں بیٹھا رہتا ہے نماز کے انتظار میں تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم ارحمہ، اللہم اغفر لہ، اللہم تب علیہ ما لم یحدث فیہ، کہ فرشتے برابر اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ تو چونکہ نیت کے ساتھ مسجد جا رہا ہے، اس وجہ سے مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز کا اجر و ثواب 27 گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ 11ویں نمبر کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نیکیاں بھی لکھتے ہیں اور گناہ بھی لکھتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ من ہم بحسنۃ فلم یعملھا کتبھا اللہ عندہ حسنۃ کاملہ، ایک آدمی
نیکی کا صرف ارادہ کرتا ہے، ابھی نیکی کی نہیں، تو ارادہ کرتے ہی اللہ تبارک تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں ایک اجر لکھ دیتے ہیں۔ پھر جب وہ عمل کر دیتا ہے تو اس پر 10 نیکیاں اللہ تبارک تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، یہاں تک کہ 700 سے زیادہ نیکیاں بھی ایک ایک عمل پر مل سکتی ہے، اس کے حسن نیت کی وجہ سے اور اس کے اخلاص کی وجہ سے۔ اور اگر کوئی جو ہے برا عمل کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ ایک ہی اس کا وبال اور اس کا گناہ لکھتے ہیں۔ اس کے بعد 12ویں نمبر پر آخری حدیث ذکر کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 آدمی غار میں چلے گئے اور غار کے منہ پر ایک بڑی سی چٹان آ کر گر گئی، تو اب جو ہے ان لوگوں نے یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ کیسے دعا کی؟ کہ یہ دعا کرنے کا طریقہ ہے کہ اپنے نیک اعمال اللہ کے سامنے پیش کرنا۔ کیا ہمارے پاس ایسا کوئی عمل ہے جو ہم اللہ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں؟ تو کرنا چاہیے۔ تو ایک آدمی نے اپنا ایک عمل پیش کیا کہ میرے والدین تھے، بوڑھے ہو چکے تھے، اور یہ کہ میں دن بھر بکریاں چرانے کے لیے باہر جاتا تھا، واپس آنے کے بعد سب سے پہلے دودھ نکال کر اپنے والدین کو پلاتا، پھر اس کے بعد اپنے بچوں کو پلاتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ دیر ہو گئی آنے میں، والدین سو گئے تھے، اب میرے بچے بھوکے پیاسے تھے، لیکن میں نے والدین کو سب سے پہلے ترجیح دینا چاہی اور بغیر والدین کو پلائے ہوئے بچوں کو نہیں پلایا، یہاں تک کہ جب وہ اٹھ گئے تو اٹھنے کے بعد ان کو دودھ پلایا، پھر گھر والوں کو پلایا۔ تو یہ عمل میں نے اللہ کے لیے کیا تھا، تو اس کی وجہ سے تھوڑا سا چٹان ہٹ گئی، لیکن پھر بھی پوری طرح سے نہیں ہٹی۔ پھر اس کے بعد جو ہے دوسرا شخص کہنے لگا کہ میرا بھی ایک عمل ہے کہ میری ایک چچا زاد بہن تھی اور وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی، اور جو ہے وہ میرے پاس آئی، میں اس کے ساتھ برائی کرنا چاہتا تھا، ایک مرتبہ مجبور ہو کر میرے پاس آئی تو میں نے اس کو برائی کی طرف لے جانا چاہا اور بالکل برائی کرنے کے قریب تھا، لیکن یہ کہ اس نے مجھے کہا اتق اللہ، کہ اللہ سے ڈر، تو یہ کہتے ہی میں اس برائی سے، زنا سے پیچھے ہٹ گیا، تو سوائے اللہ کے اور کسی وجہ سے یہ عمل نہیں کیا گیا تھا۔ تھوڑی سی چٹان ہٹ گئی لیکن پوری طرح سے نہیں نکل پا رہے تھے۔ پھر تیسرے آدمی نے کہا کہ اے اللہ، ایسا ہوا کہ میں نے ایک آدمی کو اپنے یہاں پر اجرت پر رکھا تھا، اپنے یہاں پر مزدوری کے لیے رکھا تھا، اور اس کی مزدوری جو کچھ بنتی تھی میں نے اس کو دینا چاہا، لیکن شام ہوتے ہی وہ چلا گیا۔ اب میں نے سوچا کہ پیسہ ایسے ہی رکھنے کے بجائے اس کو کہیں پر انویسٹ کر دوں، چنانچہ اس نے انویسٹ کیا، اور انویسٹ کر کر اس میں بڑا نفع ہوا، بڑا فائدہ ہوا، اتنا کہ اس نفع سے میں نے اونٹ خریدے اور گائے خریدی اور بکریاں خریدی اور غلام خریدے، یہاں تک کہ ایک بہت بڑا انویسٹمنٹ گویا کہ اس کا ہو گیا۔ پھر کئی دن گزر جانے کے بعد وہ آیا، کہنے لگا کہ سیٹھ صاحب، آقا صاحب، میں نے آپ کے یہاں پر ایک دن مزدوری کی تھی، وہ مزدوری مجھے دے دیجئے۔ اس نے کہا کہ ہاں ہاں تمہاری مزدوری ہے، اور کہنے لگا کہ یہ جتنے تم کو غلام، باندیاں اور جانور اور مویشیاں تمام نظر آ رہے ہیں، یہ سب کے سب تمہاری مزدوری ہے۔ تو اس نے کہا کہ میرے ساتھ مذاق نہ کرو، میرے پاس تو 2 پیسے تھے کہ وہ میری مزدوری بنتی تھی۔ کہا کہ ہاں تمہاری 2 پیسے کی مزدوری تھی، لیکن وہ مزدوری تم جب نہیں لے گئے تو پھر میں نے اس کو انویسٹ کیا، اور انویسٹ کر کر اتنا پروفٹ ہو گیا، تو اس وجہ سے آج یہ سب کے سب آپ کا ہے۔ چنانچہ وہ سب کے سب لے کر گیا۔ تو یہ خالص عمل میں نے جو کیا تھا اللہ کے لیے کیا تھا۔ چنانچہ وہ چٹان ہٹ گئی، اور پھر اس کے بعد یہ تینوں حضرات باہر نکل پائے۔ تو یہ 12 احادیث کا مجموعہ ہے۔ یہ ساری اس پورے باب کا خلاصہ کیا نکلتا ہے کہ ہمیں ہر کام کو، ہر عمل کو اللہ کے لیے کرنا ہے، اخلاص کے ساتھ کرنا ہے، اس میں ریاکاری نہ ہو، اس میں شہرت نہ ہو، اس میں دکھاوا نہ ہو۔ اس وقت کیا ہو گیا ہے کہ عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں اور اس کو فوراً لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیتے ہیں، خاص طور سے سوشل میڈیا، کہ اس کے ذریعے سے ہم چاہتے ہیں کہ ہم کو لائکس مل جائے، ہم کو فیم مل جائے، ہمارا نام اونچا ہو جائے۔ اس نیت سے اگر کوئی کر رہا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ غلط ہے، لیکن اگر اخلاص کے ساتھ ہر کام کو اگر اخلاص کے ساتھ کیا جائے تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں پر اس کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ اور کچھ اعمال ایسے بھی آدمی کو اپنے پاس رکھنے چاہیے جو سوائے اس کے کسی کو پتہ نہ ہو۔ کچھ اعمال اپنے پاس ایسے بھی رکھنے چاہیے کہ جو سوائے اس کے کسی کو پتہ نہ چلے، اس کے فرشتوں کے علاوہ نہ گھر والوں کو پتہ چلے، نہ کسی اور کو پتہ چلے۔ اس طرح بھی کچھ اعمال اپنے پاس ضرور رکھنا چاہیے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ ہمیں اخلاص کو اختیار کرنا ہے اپنے اعمال میں، اپنے معاملات میں، اپنی عبادات میں، اپنے گھر میں، اور اپنی پوری زندگی میں،
للہیت کو اپنانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں ہر کام کو اللہ کی رضا کے لیے کرنے والا بنائے، اور ہر طرح کے نفسانی اور شیطانی اور اسی طرح خواہشات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اپنی رضا، اخلاص اور للہیت عطا فرمائے۔